السلام علیکم پاک سائی قوم کے ساتھ آج کے سیشن میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ڈیجیٹل انٹرپرینور سے کروا رہے ہیں جن کے ایک سٹیپ نے اسلامی دنیا میں خاص طور پر ایک تہلکہ مچا دیا اور بہت ہی یوزفل ایک انہوں نے انیشیٹو لیا، جس کے لیے خاص طور پہ جو اپنے اپنے ملکوں سے باہر کسی ریموٹ ایریاز میں جب مسلمان جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کا باعث بنتا ہے ان کا یہ اسٹیپ۔ ہم بات کر رہے ہیں اسلام 360 ایپ متعارف کروانے والے زاہد حسین چیپا صاحب کی، جن کی ایپ کو 1 کروڑ سے زائد یوزرز یوز کرتے ہیں ان اوور 223 کنٹریز آل اکراس دا گلوب۔ تو ان کی یہ کاوش کو اتنا سراہا گیا اور اتنی پاپولر ہوئی، اتنے فیمس ہوئے کہ امام کعبہ سے زاہد صاحب 3 دفعہ 1 on 1 ملاقات کر چکے ہیں۔ تو ہم بہت مشکور ہیں زاہد صاحب کے کہ انہوں نے آج کے سیشن کے لیے ہمیں وقت نکالا۔ بڑا مشکل تھا ان کے لیے ٹائم نکالنا، لیکن ہی واز کائنڈ انف ٹو گیو اس ٹائم فار دس سیشن۔ سر آپ کا بہت شکریہ اور ہم آپ کو بہت ویلکم کرتے ہیں آج کے سیشن کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور پہلے معذرت کہ میں کچھ کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر پایا، لیکن انفارچونیٹلی کچھ واقعات ایسے تھے، لیکن بہرحال آپ کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو سو مچ سر۔ آپ کے انٹروڈکشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنا ارلی کریئر کا، ایجوکیشن کا بتائیے گا، ارلی چائلڈہڈ بتائیے گا، اور پھر یہ اس طرف آپ کا کیسے آنا ہوا، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اس کو تھوڑا سا ریورٹ کر کے اور پھر آپ کے پاس آتا ہوں، یعنی پہلے میں اسلام 360 بتا دیتا ہوں اور پھر میں بتاتا ہوں کہ وہ چائلڈہڈ بیسیکلی، کیونکہ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ آپ کو زیادہ سننے میں، کیونکہ پہلے میں ایک اچیومنٹ بتاؤں اور پھر چائلڈہڈ پہ آؤں گا تو لوگوں کو زیادہ انٹرسٹنگ لگے گا وہ سننا۔ اسلام 360 بیسیکلی میں کراچی میں اپنی ایک آئی ٹی کمپنی چلاتا ہوں، اور آئی ٹی انڈسٹری میں گزشتہ میں کوئی 1998 سے کام کر رہا ہوں، اور پیورلی پروگرامر ہوں، پروگرامنگ کرتا ہوں، پیشن ہے، جنون ہے، پروگرامنگ، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں روزگار بھی دے دیا تو معاملات اور اچھے ہو گئے الحمدللہ۔ اسلام 360 اسلامک ورلڈ کی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اپلیکیشن ہے کانٹینٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور جو اس میں ہم کانٹینٹ دیتے ہیں وہ تقریباً کوئی 11 سے زیادہ ٹرانسلیشن ہیں، 14 سے زیادہ تفاسیر ہیں، 78,000 سے زیادہ احادیث ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے کوئزز ہیں، گیمز ہیں، بچوں کو جو قرآن سکھاتے ہیں، حفاظ حضرات کے لیے کام ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ اب تک الحمدللہ اس کے کوئی 11.6 ملین یوزرز ہیں جو کہ 233 کنٹریز کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جس کا تعارف آپ نے بھی کروایا۔ یعنی ہمیں ڈیلی تقریباً اپلیکیشن پہ ہمارے تقریباً کوئی 4 لاکھ کے قریب لوگ آتے ہیں جو پوری دنیا سے ہماری اس اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فگر ہوتا ہے کہ ڈیلی 4 لاکھ لوگوں کو سرو کرنا۔ یعنی مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس جو آڈیو جو ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں، جو تلاوت ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں، ایک مہینے میں ان فائلز کی تعداد تقریباً کچھ 40 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اب یہ 40 کروڑ میں میرے جیسے شخص کو تو 1 2 سینکڑا ہزار کر کے گننا پڑتا ہے، تو وہ 40 کروڑ کے قریب ہماری فائل ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا میں ہماری اپلیکیشن چلتی ہے۔ آپ نے بتایا امام کعبہ وغیرہ، تو بالکل امام کعبہ سے میری 3 1 on 1 ملاقات ہوئی الحمدللہ۔ انتہا حد تک انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، بہت دعائیں دی۔ ایون مجھے یاد ہے کہ جب میں دوسری ملاقات کے لیے امام کعبہ کے پاس گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کام یہ پاکستان سے ہوا ہے اور یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پاکستان کی طرف سے آیا، تو بہت خوش ہوتے تھے اور بہت دعائیں دیتے تھے۔ تو زاہد صاحب اب ریورٹ چلتے ہیں، اب واپس چلتے ہیں۔ تو کیسے چائلڈہڈ میں کیا تھا، کیا یہ پیشن، یہ جنون کیسا ڈیولپ ہوا، آپ کی ایجوکیشن کیسی تھی، کیسے سوچا آپ نے اس آئیڈیا کو؟ اچھا، میں پھر اس سوال کو یہیں پہ روک کر اور ایک اور طرف چلتا ہوں اور پھر واپس اس سوال پر آتا ہوں۔ پہلے اسلام 360 بنانے کا خیال کیوں ہے؟ ایک آیت تھی جو مجھے اس کا اردو ترجمہ یاد تھا، میں نے کہیں کسی لیکچر میں سنی تھی، اور کچھ دنوں کے بعد اس کا ریفرنس میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا تھا۔ تو میں نے اس وقت پھر یہ سوچا کہ یار اس طرح کا کام ہونا چاہیے، کیونکہ میں جب اردو ترجمہ کسی عالم کو بتاتا تھا وہ کہتے تھے پتہ نہیں کہاں پر ہے، لیکن میں نے کہا یار اس طرح تو بہت مشکل ہو جائے گی، میرے جیسے عام شخص کو بھی تو آیت ڈھونڈنی چاہیے، اور کبھی ڈھونڈتا ہے، ریفرنس ڈھونڈتا ہے۔ وہ آیت تھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو یہ اس آیت کا میں اردو ترجمہ، سورۃ توبہ کی آیت ہے، تو میں اس کا ترجمہ ڈھونڈنے نکلا تھا اور مجھے ملتا نہیں تھا۔ تو اس وقت میں نے سوچا کہ یار اس طرح کا کام ہونا چاہیے۔ یہ بات ہے 2007 کی، اور اس وقت میں نے اس کام کو سٹارٹ کیا، اور اس وقت سرچ قرآن کے نام سے 4 سال کی ریسرچ کے بعد 2011 میں
سب سے پہلے میں نے اپلیکیشن کو لانچ کیا. جو اسلام 360 کے میں نے اسٹیٹسٹکس آپ کو بتائے تھے, یہ اسلام 360 صرف 5 سال پرانی ہے. نومبر 2016 میں ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا اور 5 سال میں یہاں تک پہنچی تھی. اب آتے ہیں اس طرف کہ اسلام 360 سے پہلے زاہد حسین چھیپا کیا تھا اور اس کی زندگی اور سارے معاملات کیا تھے. زاہد حسین چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا. میں, میری امی اور میرا بھائی جس اسکول میں جا کے شام کو صفائی کیا کرتے تھے, صبح اسی اسکول میں پڑھتا تھا. اور ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ہی میں اپنے اسی اسکول, اپنے اسی گھر, ان ساری جگہوں سے ہو کر آیا دوبارہ سے کہ زاہد حسین چھیپا کو ریکال ہونا چاہیے کہ وہ کہاں پر تھا اور کہاں سے آیا. تو ایک مشکل ٹائم تھا اور وہ بہت ٹف ٹائم دیکھا, اور وہ اتنا مشکل وقت کہ مجھے یاد ہے کہ گھر میں صرف کھانے کے لیے وہ امی آدھا پاؤ دہی منگواتی تھی اور آدھا پاؤ دہی کے اندر پانی ملاتی تھی, اس میں چینی ملاتی تھی. سارے بہن بھائی اس سے کھانا کھا لیا کرتے تھے. ٹوٹل گھر میں کھانا یہ تھا کہ جی پیاز اور ہری مرچ کو بھون لیا جاتا تھا اور اس سے ہم کھانا کھا لیتے تھے. ایک چھوٹا سا گھر, یعنی آپ کے ہاں تو مرلے چلتے ہیں, ہمارے یہاں کراچی میں گز چلتے ہیں. تو مرلے یہ سمجھ لیجئے کہ میرے خیال سے کوئی 2 مرلے کا یا 2.5 مرلے کا گھر تھا ٹوٹل. ٹوائلٹ تھا, واش روم تھا نہیں. ٹوائلٹ میں بھی دروازہ نہیں تھا, پردہ لگاتے تھے. واش روم مین ڈور جو ہمارا ہوتا تھا وہ بند کر کے صحن کے اوپر چھت ڈلی ہوئی تھی, بس اس میں بیٹھ کے نہا لیا کرتے تھے. یہ ٹوٹل گزارا تھا. اور اب مجھے یاد ہے کہ یہ کیلے بیچنے سے پہلے میں ایک بیکری پہ کام کرنے کے لیے گیا کہ میں وہاں پہ کام کرتا ہوں. یہ آئی وی ہے کراچی کا. میں جاتے ہوئے رونے لگ جاتا تھا اس کے پاس سے کہ میں آئی وی میں پڑھ نہیں سکتا ہوں, میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے, میرے وسائل نہیں ہے, معاملات نہیں. آج اللہ کا شکر ہے میں ایز اے گیسٹ اسپیکر کے طور پہ بلایا جاتا ہوں. پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں جا چکا ہوں. زیرک یونیورسٹی نمبر 12 یونیورسٹی ہے ورلڈ کی, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا. اور بہت ساری چیزیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیلے والے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی کہ آج آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں. الحمدللہ میں 2 پروفیسر حضرات, 2 ڈاکٹر حضرات کو, پی ایچ ڈیز کو انٹرویو دے رہا ہوں, جبکہ میں ایک عام سے پڑھا لکھا آدمی. زاہد صاحب, یہ آپ کی بات سن کے واٹ ٹرولی انسپریشنل امیزنگ اسٹوری یو ہیو. آپ کی بات سن کے یقین کریں میں جذباتی ہو رہا ہوں سر. یہ ٹرن اراؤنڈ آیا کیسے پھر؟ سر ٹرن اراؤنڈ اس طرح آیا کہ اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے میرے اس جو میری پیشانی پر وہ جو ستارہ تھا اور وہ چمک تھی, انہوں نے اس وقت دیکھ لی جب میں ٹھیلے پر کیلے بیچ رہا تھا. انہوں نے اس وقت مجھے یاد ہے, اللہ بھلا کرے, چودھری محمود صاحب کا, جاوید صاحب صاحب کا, جنہوں نے مجھے اس وقت انہوں نے کہا کہ یار تم کمپیوٹر پڑھنا چاہیے. میں کہتا ہوں میرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے, آپ کمپیوٹر پڑھنے کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں تم پڑھو, اس کی فیس ہم بھرتے. اچھا, مجھے اکیلے کوئی نہیں, انہوں نے آفس کے تقریباً 20 لوگوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا. جب وہ 6 مہینے کا یا 4 مہینے کا کورس کمپلیٹ ہوا تو ان 20 میں سے میں اکیلا ہی رہ گیا, باقی سب نے چھوڑ دیا. میں ان کے پاس گیا کہ میں نے کہا جی مجھے یہ مزہ آیا ہے پڑھنے میں, اگر آپ مجھے اگلا بھی کوئی 6 مہینے 8 مہینے 1 سال کا کورس کروا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کوشش کرو. اور میں نے پھر دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا. تو آج وہی کمپیوٹر میرے لیے وجہ شہرت ہے. دیکھیے محسن, بیسیکلی وہ آج ہم سے بڑی بڑی کمپنیز ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنا چاہتی ہیں, ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں, مجھے بلاتی ہیں, میرا لیکچر کروانا چاہتی ہیں, میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتی ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس وقت آپ کو پہچانا جب کوئی آپ کو نہیں جانتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف سب سے زیادہ جب کیا کرتے تھے تو ایک جملہ بھی کہا کرتے تھے. آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میری بات کو مانا جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے. حضرت خدیجہ نے اس وقت مال سے مجھے سپورٹ کیا جب میرے پاس مال نہیں تھا. تو آپ یہ سوچئے کہ کمال تھا. یعنی اس وقت اللہ کے رسول پر ایمان لانا, یعنی 75 لوگ تھے پورے مکہ میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی اناؤنسمنٹ کی. ان 75 لوگوں میں سے 17 لوگ تھے, 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ان 17 میں سے 75% لوگوں نے ایمان لے کر آ گئے. یعنی بیسیکلی اس وقت ان لوگوں کو اینالائز ہو گیا کہ یار یہ نبی واقعی نبی اور یہ رسول ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. تو آپشن یہ کہ آپ اس وقت جس وقت آپ کی کوئی پرسان حال نہ ہو, یعنی مجھے تو یاد ہے ہمارے خاندان کے لوگ یا فلاں کچھ لوگ جو ملتے تھے وہ کہا کرتے تھے
تو ایسے ہی مر جائے گا, ساری زندگی تیرا کوئی کام ہی نہیں ہے, تو ایسے ہی روڈ ناپتا رہے گا اور فلاں کرتا رہے گا. آج وہی لوگ جب اپنے بچوں کے لیے مجھ سے کنسلٹنسی لیتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں, تو میں کہتا ہوں, اچھا جو آج بھی جملہ یہ کہتے ہیں, زاہد ہمیں پتا تھا تو بہت آگے جائے گا. تو میں دل میں سوچتا ہوں یار یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ پہلے مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا لائف میں. تو آپشن یہ کہ یہ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے, یہ بات مجھ سے اچھا کون جانتا ہے. آج لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, میرے ساتھ سیلفی بنانا چاہتے ہیں, میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, کہیں میں تقریب میں چلا جاؤں تو مجھ سے ملاقات کرتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ لوگ جب, یعنی میں اس سے بڑی بات آپ کو کیا بتاؤں, آپ بڑا, یعنی آپ کے آڈینس کے لیے یہ الارمنگ, میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں. میرے والدین نے ایک وقت میں زکوٰۃ کی رقم لی تھی. حالات یہ تھے کہ ہمیں زکوٰۃ کی رقم لینی پڑے گی. میرے ابو, یہ بات میں بتا رہا ہوں, اس وقت مجھے گھوس بمپ آ رہے ہیں, میرے ابو گٹر صاف کیا کرتے تھے. اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں. آج 1.25 کروڑ یوزر ہماری اپلیکیشن چلاتے ہیں الحمدللہ. پاکستان کے اندر صرف کوئی 10 یا 12 اپلیکیشن ہیں جس کے ساتھ گوگل 5 ملین پلس کا ٹیگ لگاتا ہے. صرف 10 یا 12 اپلیکیشن. اور کون کون سی ہیں؟ جیز, ایزی پیسہ, یہ بڑے بڑے نام. اس میں ہماری اسلام 360 شامل ہے الحمدللہ. 5 ملین پلس کا ٹیگ لگاتا ہے. یہ اللہ اچیومنٹ ہے. تعالیٰ نے آپ کو بہت کامیابی دی. سر یہ 360 کا نام آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا؟ ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کی کتاب ہے اور ایک اہل بیت ہے. تو ہم نے کہا اس میں ہم نے قرآن بھی شامل کر دیا, اس میں ہم نے حدیث بھی شامل کر دیا. تو قرآن و حدیث دونوں مکمل ہو گیا, تو 360 ڈگری پہ سرکل مکمل ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا نام 360 رکھا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھائی وہ اسلامک کیلنڈر میں 360 دن ہوتے ہیں, تو وہ 360 اس لحاظ سے ہوگا. میں نے کہا چلو بھائی آپ سمجھتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی ہو گیا کہ اسلام پورے سال اسلامی رہے گا انشاءاللہ. تو اس لحاظ سے اس کا نام اسلام 360 رکھا. کچھ لوگ عجیب سا سوال, کچھ لوگ عجیب سا سوال پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ 360 بتوں کے لحاظ سے تو نہیں ہے. تو میں سے کہتا ہوں نان سینس, ایسی بات تمہیں سوچ کیسے سکتے ہو؟ ہم قرآن و حدیث کا نام لے رہے ہوں گے, اس میں بتوں کو کہاں سے شامل کریں گے؟ یہ عجیب سی لاجک لوگ پیش کر جاتے بات. بالکل صحیح. تو یہ میرا کوشچن بھی بہت ریلیونٹ تھا کہ یہ کیوں تھا, اور اچھا ہوا آپ نے ایکسپلین کر دیا اسے. اچھا زاہد صاحب یہ بتائیے گا, آپ کو چیلنجز کیا میجر چیلنجز تھے اس ایپ کے ڈیولپمنٹ میں, پھر اس کی پروپیگیشن میں, اتنی پروجیکشن میں؟ سر مذہب کے لیے کام کرنا, پاکستان ایک اسلامی ملک ہے لیکن مذہب کے لیے یہاں پہ کام کرنا واقعی بہت مشکل کام ہے. یہ بات میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو. یہاں پر اصل میں مذہب کے ٹھیکیدار بہت زیادہ ہیں. میں اگر داڑھی نہیں رکھتا تو میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا. میں اگر میرے پانچے اوپر نہیں ہے تو بھی میں بات نہیں کر سکتا. تو میں اصل میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بالکل علماء ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن کون سے علماء حق ہیں. اور علماء حق میرا ماننا یہ ہے کہ وہ ہر مسلک اور ہر جماعت میں موجود ہے الحمدللہ. اس میں آپ چاہے دیوبند لے لیں, بریلوی لے لیں, اہل تشیع لے لیں, اہل حدیث لے لیں, تمام مکاتب فکر میں ملتے ہیں آپ کے پاس الحمدللہ, جو کہ دین کو بھی ہیں اور آپ کو صحیح آپ کی آبیاری کرتے ہیں. تو ہم جب یہ کام کرنے جاتے تھے, روزانہ میٹنگ وہاں کے لے کے بیٹھ جاتی ہے, زاہد بھائی فلاں بندہ گالیاں دے رہا ہے, فلاں یوں کر رہا ہے, سنتے ہیں. کیونکہ اصل میں ہمارے یہاں پر دین سے زیادہ امپورٹنٹ ہے مسلک, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے اچھا لیے. سر آپ نے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اسی چیلنجز کے ساتھ آپ لنک کریں اس بات کو, آپ نے خود ذکر کیا کہ ڈفرنٹ مسالے کے لوگ موجود ہیں. آپ اوتھینٹسٹی کو, جو کنٹینٹ آپ اپلوڈ کریں اس کی اوتھینٹسٹی کو آپ کیسے میک شور کرتے ہیں؟ علماء سے کنسلٹ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ان دونوں کو آپ مکس کیجئے گا ساتھ میں, اکٹھا رسپونڈ کیجئے. بالکل ایسے کرتے. تو بیسیکلی ہمارے پاس جو مسلک کے لیے, یعنی جب ہم نے کام شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو کنونس کیا کہ اہل حدیث بھی جنت میں جا سکتا ہے, دیوبند بھی جا سکتا ہے, بریلوی مکتب فکر بھی جا سکتا ہے, اہل تشیع بھی جا سکتا ہے. بھائی جس کی جنت ہے یہ فیصلہ وہ کرے گا, میں نہیں کروں گا. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو ایک لائبریری کا پلیٹ فارم دیا. اس لائبریری کے پلیٹ فارم میں ہم نے تمام مکاتب فکر کے ٹرانسلیشن کو جمع کیا. ہم نے ان کو کہا کہ بھئی آپ تمام چیزوں کو خود پڑھیں, پھر آپ علماء حق کی تلاش کریں, اور تلاش کرنے کے بعد جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ وہ لے لیں. یعنی آسان لفظوں میں یہ
کہ اسلام 360 بنانے کا سب سے بڑا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا کرنا چاہتے تھے کہ بھائی وہ حق کی تلاش کرنے کے لیے نکلیں، جو ان کو حق لگتا ہے آپ ایک کو دیکھیں، دوسرے کو دیکھیں، تیسرے کو دیکھیں، پرکھیں، اور اس کے بعد دیکھیں. میں جب یہ کوڈ بھی خریدنے گیا تھا تو پہلے میں 3 شاپس میں گیا، میں نے ان سے پوچھا، ایک نے مجھ سے کوئی اور رائے دی، دوسرے نے کچھ اور رائے دی، تیسرے نے کچھ اور رائے دی. اس میں نے بہترین کا، بیسٹ آف دا بیسٹ کا انتخاب کیا، اور آج میں آپ کے سامنے پہن کے بیٹھا ہوں. تو دین کے لیے بھی آپ کو اتنی تگودو کرنی چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں نہیں یار میری تو نوکری بھی ہے، میرے بیوی بچے بھی ہیں، مجھے ان کو لے کر بھی جانا ہوتا ہے، ماں باپ کی دوائی دارو بھی کرنی ہوتی، کیسے کروں گا دین کو کیسے؟ بالکل کر سکتے ہیں جی. جو باقی لوگ بھی ہیں دنیا میں وہ ایسے ہی ہیں، جو باقی علماء بھی ہیں وہ بیچارے بھی 9 to 5 اپنے کام بھی کرتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی دیکھتے ہیں اور دین کے لیے بھی کام کرتے ہیں. تو آپ کو بھی چاہیے یہ کہ دین کے لیے اس طرح کام کریں. اچھا دوسری بات آپ نے کہا اس کی اوتھینٹسٹی کی بات. ہم نے ڈیٹا سب سے امپورٹنٹ کام ہم نے کیا کہ ہم نے نہ اس کی ٹرانسلیشن خود کی، نہ اس میں ہم نے کوئی چیز شامل کی. ہم نے ٹرانسلیشن لی پبلشر سے، اور مختلف پبلشر سے لی. کنز الایمان کی ٹرانسلیشن جس پبلشر نے کی ہم نے وہیں سے لی. طاہر القادری صاحب کے ترجمے کو جس نے ٹرانسلیٹ کیا ہم نے وہیں سے لیا. ہم نے مولانا مودودی کی ٹرانسلیشن جو لی تو وہ وہیں سے لی جس ادارے سے تھی آپ کے پاس. ہم نے جو محمد جوناگری صاحب کی ٹرانسلیشن لی وہ اسی ادارے سے لی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ ادارہ آلریڈی کیونکہ وہ مارکیٹ میں پہلے سے یہ کتابیں مارکیٹ میں چھاپ کے بیچ بھی رہا، اور جب وہ بیچ رہا ہے تو اس نے اس کو پہلے سے ویریفائی کیا ہوا. ہم نے اسی ڈیٹا کو اٹھا کر اس میں ایز اٹ از منون میں اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. ہم سے اکثر لوگ ایک میسج پہ ایک سوال پوچھتے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی کچھ احادیث ہیں جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین علیہ السلام لکھا، حسین علیہ السلام، وہاں پہ عربی میں علیہ السلام لکھا ہوا. ہم نے کیونکہ ترجمہ لیا مولانا داؤد راز صاحب کا، انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، ہم نے ایز اٹ از اٹھا کے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ تو کانٹرڈکشن ہے، عربی سے ٹرانسلیشن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا جی میرا کام نہیں، اس کے لیے آپ علماء سے پوچھیں. اچھا علماء سے گائے بگائے مشاورت رہتی ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء سے رہتی ہے، ان کو ہم دکھاتے بھی رہتے ہیں، اور ان کے سرٹیفکیٹ بھی اسلام 360 میں آلریڈی موجود ہے، تو وہاں پر بھی لوگ اس کو دیکھ کر اپنی تشفی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. ظاہر صاحب میں نے آپ کو قطع کلامی کی تھی، آپ چیلنجز کی بات کر رہے تھے، وہ اس کا ذکر کیجیے گا. چیلنجز میں نے آپ کو بتایا یہ کہ دیکھیے اصل میں ہمارے پاس، میں جب علماء سے ملا اور جو ماشاءاللہ ہر مکاتب فکر کے جو جید علماء، جب میں ان سے ملا ان سب نے میری اس بات کو انڈورس کیا کہ نہیں یار لوگوں کے پاس یہ آپشن ہونا چاہیے کہ وہ تمام مکاتب فکر کے ٹرانسلیشن کو پرکھیں اور جو بہتر سمجھے لے لیں. لیکن ایک عام آدمی کیونکہ وہ بیسیکلی، اچھا سارے بھی نہیں، یہ 1% طبقہ، 99% تو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں الحمدللہ، 1% طبقہ جس کی آنکھ پر وہ مسلک کی پٹی بندی ہوتی ہے وہ ہمیں اس بات پر الزام لگاتا ہے نہیں آپ نے فلاں مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن کو لے رکھا ہے تو آپ تو ان کی غلط بات کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی وہ غلط بات ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے علماء کہہ رہے ہیں، یا فلاں عالم کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا جب میں ان کے عالم دوسرے عالم کے پاس جاتا ہوں تو وہ آپ کے عالم کو برا کہتے ہیں. یہاں پر سارے لوگ صرف ایک بات پر متفق ہیں کہ کسی بات پر متفق نہیں ہونا. بالکل اور یہ صحیح بہت ہے. امپورٹنٹ بات ہے. اچھا تو جب سر یہ یہ بتائیے چیلنجز گا، ہمیں روزانہ، جب یہ روز چیلنجز ہمیں آتے تھے نا، آج بھی ہمیں آتے ہیں جب لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں، ہمیں فلاں باتیں سناتے ہیں، لیکن بہرحال میں نے کہا کہ 1% طبقہ، 99% طبقے کے لیے آسانی کیا ہو گئی کہ 99% طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہماری دسترس میں آ گیا، ایٹ لیسٹ ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اپنے علماء سے اس کو کنسلٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ. لیکن یاد رہے اس کو پڑھنے کے بعد عالم نہیں بننا، مشورہ، باتیں پوچھنا، جو دلائل پوچھنا، یہ علماء ہی، کیونکہ وہ ہمارے سر کا تاج ہے. میں نے بار بار یہ بات. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا سر اب فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں اسلام 360 کے لیے؟ ایکسپینشن کس طرح ہونے جا رہی ہے؟ اسلام 360 میں جو ایکسپینشن ہونے جا رہی ہے، اسلام 360 میں اب ہم اس پہ ایک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، لائیو دکھاتا ہوں. آپ سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. یہ دیکھ لیں سر میرے بولنے کے اوپر وہ آپ کے پاس یہ چیزیں ڈھونڈ کے لے کر آ رہا ہے، پھر یہ پلے بھی کر دیتا ہے کیونکہ یہ ڈاؤن لوڈ پہ چلا جائے گا، تو اس سے میں نے اس کو یہاں روک دیا. تو یہ دیکھ لیجئے سورہ فاتحہ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. اب ذرا اس کو مزید ذرا دیکھیے گا، ایکسپلین کرتا ہوں میں، اور میں ڈاکٹر صاحب کا نام لوں گا اور پھر آپ ذرا دیکھیے گا کہ سسٹم کیسے اس کو سینس کرتا ہے.
डॉक्टर हसन के साथ बैठा हूं, हदीस में तलाश कर देंगे? आप कौन सी हदीस की किताब में तलाश करना चाहते हैं? तिरमिज़ी। आप सुनन तिरमिज़ी में क्या तलाश करना चाहते हैं? नमाज। आप ये देख सकते हैं कि नमाज के मुतालिक जो अहादीस हैं, मैं तादाद बता देता हूँ, 453 अहादीस हैं जो इस वक्त आपको यहाँ पे देखे नजर आ रही है। मेरे बोलने पर ये ढूंढ कर लेकर आया है चीजों को। तो इस लेवल पर भी ये काम मौजूद है कि आप बोलिए, बातें करें इससे, और ये इसको आपको रिस्पॉन्ड करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने ये इम्प्लीमेंट की है। इसके बाद हम इसके अंदर जो काम करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल पर काम ये है कि हम 3 बड़े काम कर रहे हैं। हम कुरान मजीद का 104 जबानों का सर्च इंजन बना रहे हैं, जिसपे 19 जबानों पर हम काम मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि हम इस्लाम 360 के अंदर आपको ये आपका फेस को डिटेक्ट करेगा। आपको मोबाइल फोन क्या होता है, आपको फेस को डिटेक्ट करके अनलॉक हो जाता है डॉक्टर साहब। तो जब ये अनलॉक हो जाता है तो हम क्या करेंगे, आपके पास हम आपका फेस डिटेक्ट कर लेंगे कि आप परेशान उठे कि खुश उठे। अगर परेशान उठे तो हम आपको 3 सब्र की आयतें भेज देंगे, और अगर खुश उठे तो हम आपको 3 शुक्र की आयतें भेज देंगे खामोशी से। ये बात। तीसरा काम हम जो इससे बड़ा काम है वो ये कि मैं ये क्या करूंगा कि मैं घर पहुंचा, मैंने इस्लाम 360 को कहा इस्लाम 360 अपने सामने रखा। इस्लाम 360 हुआ ये कि आज जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बेगम किचन में खाना बना रही थी। मैंने अजराए मजाक अपनी बेगम को कहा, मेरी माँ खाना तो ले आओ, तो कहीं मेरा निकाह तो नहीं टूट गया। इस्लाम 360 आपको बताएगा, इसको अरबी में ज़िहार करना कहते हैं। इसका जिक्र सूरह मुजादिला में और फला सूरत में मौजूद है। अहादीस इसके बारे में ये कहती हैं, फतवा जाके आप किसी आलिम से ले लें। ये सारी चीजें इंशाअल्लाह इस लेवल पर हम इसको लेकर जाएंगे। जाहिद साहब, व्हाट ए रेवलेशन, और मजा आ गया सर ये सुन के, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जाहिद साहब, आपसे बात करने का तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन हमारा टाइम कंस्ट्रेंट होता है, हम सेशन को एक खास टाइम से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो सर, आपसे इजाजत लेने से पहले मैं जरूर चाहूंगा कि आप जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज दें सर। डॉक्टर साहब, एक ही मैसेज है। एक तो हमारे बच्चे ओवर दी नाइट ही कुछ वो चाहते हैं, बस ओवर दी नाइट कुछ हो जाए, शॉर्टकट्स हो, ऐसा कुछ नहीं होता। देखें, आज ये कोट पहनने तक, यहाँ तक बैठने में, एक ऑफिस में इस सीट को एंजॉय करने में ना 25 साल का पीरियड लगा है। ओवर दी नाइट कुछ नहीं हुआ। हमारे बच्चे जरा शॉर्टकट। एक दूसरी बात, मुस्तकिल मिजाजी हमारे बच्चों में नहीं। जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो लोग आते हैं, 4 साल तक इस इस्लाम 360 को कोई जानता भी नहीं था। सिर्फ तनकीद बर्दाश्त की मैंने, सिर्फ तनकीद। जो रोमन उर्दू की कुरान मजीद की ट्रांसलेशन मैंने खुद बैठकर की थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अकॉर्डिंग टू गूगल, आई एम द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह हु हैज कंप्लीटेड द ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान इन रोमन उर्दू। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ तनकीद बर्दाश्त करते थे कि ये क्या किया, टाइप ही तो किया तुमने। मैं कहता था 1750 पेजेस टाइप ही तो किए, कुछ भी नहीं किया। लेकिन याद रखिएगा, ओवर द नाइट कुछ नहीं होता। जो हमारे बच्चे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुस्तकिल मिजाजी, क्योंकि जहां पर वो बीज पड़ा रहेगा ना, उसके बाद ही वहां पे पहली कोपल फूटेगी। लेकिन अगर आप रोजाना ही बीज खोद खोद के, जमीन खोद खोद के देखते रहेंगे कि बीज में से कोपल फूटी या नहीं फूटी, तो कभी भी नहीं फूटेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुस्तकिल मिजाजी, यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि शॉर्टकट लाइफ के अंदर कोई नहीं है। आप जो फासला है, जो जितना टाइम लगना है, वो टाइम तय कीजिए। इंशाल्लाह एक दिन आपकी कामयाबी आपके पांव जरूर चूमेगी, क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतरीन अजर देने वाला कोई भी शख्स है, यानी कोई भी हस्ती नहीं। जाहिद साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई होप दिस सेशन सर्व्स अ पर्पस कि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये बहुत खूबसूरत इंस्पिरेशन होगी। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। बस मैं एक इस्लाम 360 अगर जो लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो प्ले स्टोर पे जाके इस्लाम 360 लिखें, ग्रीन कलर का आइकन है, जाहिद हुसैन छिपा लिखा हुआ आ जाएगा। और या अगर आईफोन के यूजर हैं तो ऐप स्टोर पे जाकर लिखें, एंड्रॉइड टीवी घर पे मौजूद है तो वहां जाकर लिखें, तो आपके पास एप्लीकेशन मौजूद होगी। उसको फ्री डाउनलोड करें, इस्तेमाल करें, आगे लोगों तक पहुंचाएंगे, आपके लिए भी सदका जारी होगा इंशाल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।